ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اتنا مہربان کیوں ہے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، دور دراز سے سننے والی میری لاڈلی ماں اور بہنوں، میرے پیارے عزیز بچوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو
آپ کی اس نہایت ہی حسین و جمیل مسجد کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ان لوگوں کے حق میں دل کی گہرائیوں سے دعائیں کرتا ہوں جن لوگوں نے اس مسجد کے اندر جس انداز میں جس طریقے سے بھی حصہ لیا، مال سے یا جان سے، اللہ ان کو اس کا 1000 گنا زیادہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مگر میرے بھائیوں، ایک بات سے ڈر لگتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسجد کے تعلق سے، جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں روایت کیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ اس حدیث کے اندر چند دوسری باتیں جو بیان کی گئی، میں وہ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی کا، وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام تو بچے گا نہیں، فقط نام رہ جائے گا، اور قرآن بچے گا نہیں، صرف رسم رہ جائے گی۔ اور فرمایا مساجدہم عامرۃ، لوگ مسجدیں بہت زبردست بنائیں گے، عالیشان مسجدیں ہوں گی۔ فرمایا کہ گھنگرولوں سے سجایا جائے گا، لائٹنگ روشنیاں ایسی ہوں گی کہ اگر سوئی گر جائے تو مل جائے گی، وہی خراب من الہدی، لیکن وہ مسجدیں ہدایت سے خالی ہوگی۔ اس بات پہ ڈر لگتا ہے کہ ہر آدمی مسجد کا تقابل کر رہا ہے، میں ایسی بناؤں، وہ ایسی بنایا تو میں ایسی بناؤں گا، لیکن بات یہ ہے آپ کی قربانی اور آپ کی محنت سر آنکھوں پر، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پیغمبر کی یہ بات سچ نہ نکل جائے ہماری مسجدوں کے سلسلے میں کہ وہی خراب من الہدی، مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی، خوبصورت تو اتنی ہوں گی کہ آنکھیں ٹک نہیں پائے گی، لیکن ہدایت سے خالی ہوگی۔ فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا کہ مطلب یہ کہ مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں اور دنیا کا کام ہونے لگے گا، ذکر کم، تلاوت کم، میٹنگ زیادہ ہوگی مسجدوں میں۔ وہی خراب من الہدی، ہدایت سے مسجدیں خالی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے مسجد کو بنانے کے لیے کہا، وہ مقصد تو کم ہوگا اور بیکار کی چیزیں مساجد میں زیادہ ہوں گی۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسجدوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ گالی گلوچ، مار پیٹ، یہ وہ، تجارت کا اعلان، خرید و فروخت کا اعلان، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور بنانے والا باہر سے لوگوں کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اندر لائے گا۔ ذرا دیکھیے نا ہم کیسی بنائے ہیں۔ اب دیکھنے کے بعد اس انتظار میں رہے گا کہ میری تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ فرمایا وہی خراب من الہدی، یہ زمانہ جب آئے تو وہ مسجد بہتر ہے کہ کچی ہو اور تمہارے سروں کے اوپر لکڑی کی چھت، مگر نماز پکی کرو۔ اختلاف اور
وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر اتحاد کی باتیں ہوا کرتی تھی، صحابہ کے دلوں کو جوڑنے کا کام ہوتا تھا۔ ہماری عالیشان مسجدوں میں دلوں کو توڑنے کا کام ہوتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے رحمت پور والوں کہ اللہ رب العزت نے اتنی عالیشان مسجد آپ کو عطا فرمائی۔ اب اس کی قدردانی آپ کو کرنی ہے۔ یاد رکھو، مجھ جیسے غریب اور فقیر کی ایک بات یاد رکھو کہ مسجد ایک جسم ہے، نمازی اس کی روح ہے، اور بغیر روح کے جسم کی کوئی قیمت ہے؟ بتاؤ۔ روح ہوگی تو جسم کا قیمت لگے گا، اور جب روح نہیں ہوگی تو جسم باپ کا پڑا ہو، بیٹا کہتا ہے اے جلدی لے کر کے جایا مٹی میں ڈال کر کے آ جاؤ، کیوں؟ تیرا ابا ہے نا؟ کہا نہیں، یہ میرا ابا کہاں، اس کے اندر جو جان تھی نا وہ میرا ابا تھا۔ جو بی بی کل تک گلے سے لگا کر بوسے لیا کرتی تھی، آج اس جسم سے جان نکل گئی تو بی بی کہتی ہے کہ میرے شوہر کو جلدی دفن کر دو۔ پتا چلا کہ آپ کا شوہر یہ باڈی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر جو میٹیریل تھی، جان، وہ اثر تھا۔ تو مسجدوں کی روح میرے بھائیوں آپ ہیں۔ اتنی عالیشان مسجد میں اگر ایک صف نمازی ہوں تو پھر بتاؤ، مجھے جواب دو کہ اس مسجد کو بنا کر آپ نے کیا حاصل کیا؟ اس لیے آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے اور مسجد کو آباد رکھنا ہے۔ جیسے آج چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اسی طریقے سے پورے سال مسجد کو کیا کرنا ہے؟ آباد رکھنا ہے۔ اور خدا کا واسطہ آپ کو دے کر کے کہتا ہوں کہ نماز، تلاوت، ذکر، حدیث کی تعلیم، اس کے علاوہ دینی مشورہ، امت کے بھلائی کی باتیں آپ یقیناً شوق سے کیجئے۔ اگر دنیا کی باتیں کرنی ہو تو گیٹ کے باہر چلے جائیں، مسجد میں اجازت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ روح بن کے رہیں گے نا مسجد کی، انشاءاللہ پکی بات ہے، وعدہ ہے، نہیں ویران تو نہیں ہونے دیں گے کہ پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے یار پہلی والی مسجد ہی ٹھیک تھی۔ ایسا موقع مت دیجیے گا، اس کو آباد رکھیے گا۔ نماز کے علاوہ اوقات میں بھی آ کر کے کسی کونے میں بیٹھ کر کبھی 2 بھائی کبھی 4 بھائی قرآن پڑھو، تلاوت کرو، کچھ بھائی اس کونے میں بیٹھ کر ذکر کرو۔ ان چیزوں سے مسجدیں آباد رہتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ آباد۔ 5 وقت تو آنا ہی ہے، اس کے علاوہ مسجد کو آباد رکھنے کے لیے کبھی کبھی مسجد میں آ کر کے ڈیلی کا معمول بنائیے۔ کوئی 2 بھائی عصر کے بعد کا معمول بنا لے، کوئی 2 بھائی مغرب بعد کا معمول بنا لے، تاکہ ہر وقت مسجد میں 2-4 آدمی نظر آنی چاہیے۔ شفٹ بنائیں، ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تالا پڑا ہوا ہے، صاحب کوئی نہیں ہے مسجد کے۔ بہرحال میرے بھائی، میں اپنے اصل موضوع کی طرف جو آپ حضرات کو کہنا چاہ رہا ہوں، اور آج میری تقریر کا موضوع ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو میں نے خطبے میں پڑھا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پہلے تو آپ سیدھے انداز میں ترجمہ سن لیجئے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور تمہارے سینے کے اندر جو چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ آنکھ کی خیانت کیا ہوتی؟ راستہ چل رہے ہیں، نظر کو جھکائے اور بغل سے کوئی حسن و جمال کی پیکر گزر گئی تو یوں کنکھی مار کے دیکھ رہا ہے، یہ آنکھ کی خیانت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تیری کنکھی کی بھی ہمیں اطلاع ہے۔ عام طور سے لوگوں کے ایک عادت ہوتی ہے، ایک فطرت ہوتی ہے، ایک خصلت ہوتی ہے، کیا کہ جب بھی وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو اندر سے یہ چاہے گا کہ میرے اس کام کو زیادہ سے زیادہ لوگ جان جائیں
تاکہ میری تعریف ہو. جب بھی کوئی اچھا کام کرے گا تو خواہش کیا ہوتی ہے کہ لوگ میرے کام کو جان جائے تاکہ میری تعریف ہو. خواہش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اور جب بھی کوئی غلط کام یا برائی کا کام کرے گا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں سے چھپا کر کیا جائے تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے میرے کام کو. ارے چور چوری کب کرتا ہے؟ زانی زنا کب کرتا ہے؟ شراب پینے والا شراب کب پیتا ہے؟ وہ ہر ممکن چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ کو اور ہماری غلطی کو کوئی نہ دیکھے. تو اچھا کام کرے گا تو چاہے گا کہ سب دیکھے اور سب جان جائے تاکہ میری تعریف ہو. اور جب گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ دنیا کے لوگوں سے میرا گناہ چھپا ہوا ہے. ہم میں کا کوئی ظالم کبھی بھی یہ سوچے گا کہ ہمارا چوری ہمارا جھوٹ، ہمارا گناہ، ہماری غلطی لوگوں کو پتہ چلے؟ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ یہ بات ہماری چھپی رہے. آدمی کی اس عادت کو سائنسدانوں نے کیپچر کر لیا کہ آدمی کی عادت یہ ہے کہ جب بھی کوئی جرم کرے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ میرے جرم کو کوئی نہ دیکھے. لہذا سائنس والوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ اگر پبلک کو قانون کے دائرے میں لانا ہے تو سی سی کیمرہ ہر جگہ لگا دو. جب پبلک یہ دیکھے گی کہ کیمرہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو غلطی نہیں کرے گا. سرکل پہ آپ گئے گاڑی لے کر کے اور ریڈ لائٹ جل گیا. کیا جلا؟ ریڈ لائٹ. تو آپ نے گاڑی کو بریک اس لیے نہیں مارا کہ لال بتی جل رہی ہے، بلکہ آپ نے گاڑی کو اس لیے بریک مارا کہ اس سرکل پہ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے. تو آپ کے دل نے کہا کہ کیمرہ تمہاری غلطی کو دیکھ رہا ہے، اگر سگنل کراس کرے گا تو آگے پکڑا جائے گا، لہذا تم نے گاڑی کو کیا کیا؟ بریک مار دیا. تو دیکھو غلطی سے بچ گئے نہیں، دیکھنے والے کے ڈر سے بچے. ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یوں بول رہا ہوں. تو جب دیکھنے والا کوئی ہو تو آدمی غلطی کرنے سے ڈرتا ہے. آپ لوگ کبھی مال میں گئے ہو؟ ریلائنس مال اور گوپالن مال اور فلانا مال گئے؟ یہاں ہے نہیں؟ ہندو پور میں ہے. تو مال میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو سودا دینے والا کوئی آدمی رہتا ہے؟ آپ نے پٹی اٹھائی اور آٹا ڈالا، چاول ڈالا، شکر ڈالا، نمک ڈالا، صابن ڈالا، تیل ڈالا، سب ڈال لیا. کوئی آ کر کے ڈالنے والا نہیں ہے. لیکن قسم کھا کر کے بتاؤ کہ چھوٹا سا چاکلیٹ بھی آپ نے کبھی جیب میں ڈالا؟ حالانکہ اس میں تو چور بھی جاتا ہے جو باہر جیب کاٹ لیتا ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کوئی لیبر نہیں ہے، کوئی ورکر نہیں ہے، کوئی سیلس مین نہیں ہے، اکیلا پورے مال کے اندر گھوم رہا ہے، لیکن ایک چاکلیٹ بھی اپنے جیب میں نہیں ڈالتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس چور کو پتا ہے کہ پورے مال میں سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے. اگر یہاں پہ چاکلیٹ جیب میں ڈالا تو گیٹ پہ نلا دبا دے گا. تو آدمی تو نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن سی سی کیمرہ کے ڈر سے چوری نہیں کیا. کیا کیا؟ ارے یہاں کوئی ہے اتنا ماہر چور؟ ہمارے شہر میں نہیں نا؟ نہیں. واشنگٹن میں ایک مال کے اندر جب پورا مال بھرا ہوا تھا اور جگہ جگہ سی سی کیمرہ لگا ہوا تھا، اچانک فقط 3 منٹ کے لیے لائٹ چلی گئی. اور جب لائٹ جائے گی تو کیمرہ بھی تو کام چھوڑ دے گا، اپنا کرے گا کام نہیں. تو پیپر میں لکھا تھا کہ 3 منٹ کے اندر $3 لاکھ کی چوری ہو گئی. 3 منٹ میں $3 لاکھ کی چوری. کیوں؟
پبلک جان گئی کہ کیمرہ کی آنکھ بند ہو گئی، اب کوئی دیکھ نہیں رہا، مارو چوری کرو۔ تو آدمی کی میرے بھائیوں یہ عادت ہوتی ہے کہ برائی کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ کوئی نہ جانے۔ بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں؟ میں یہ صرف اس لیے بتانا چاہ رہا تھا، اور یہ مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دیا کہ آپ دنیا کے کرنٹ پہ چلنے والے سی سی کیمرہ کے ڈر سے سگنل کراس نہیں کرتے ہو، مال میں چوری نہیں کرتے ہو، پھر تمہیں کیوں شرم نہیں آتی کہ ارے وہ آنکھ جو کبھی بھی سوتی نہیں ہے وہ تمہیں 24 گھنٹہ دیکھتی ہے، پھر بھی گناہ کرتے ہو۔ یعلم خائنۃ الاعین، اے میرے بندے میں اپنی آنکھوں سے تمہیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں، گناہ سے پہلے تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایک آنکھ اللہ کی مجھے دیکھ رہی ہے؟ تو اگر بندے کے دل میں یقین آئے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کرے گا، زنا کرے گا، چوری کرے گا، نماز چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ یہ بندہ تو وہ ہے جو سی سی کیمرہ کے ڈر سے سگنل کراس نہیں کرتا ہے۔ تو اس بندے کو جب یقین ہو جائے کہ میرا سونا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری تجارت، میرا سفر، میرا حضر، میرا لین، میرا دین، میری نماز، میرا روزہ، میری زکات، میری خیرات، میرا حج اور میری ساری زندگی پہ ایک آنکھ دیکھ رہی ہے تو گناہ کرے گا کہیں بھی؟ پتا چلا کہ ہم لوگ گناہ تب کرتے ہیں جب اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ہم سے اچھا وہ چرواہا ہے جو بکریاں مدینے کی سرزمین پہ چرانے میں مشغول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تشریف لے گئے اور فرمایا او بکری چرانے والے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، یہ ساری بکریاں موجود ہے، ایک بکری لا، میں ذبح کرتا ہوں، تو بھی گوشت کھائے گا، میں بھی گوشت کھاؤں گا۔ وہ چرواہا کہنے لگا او نوجوان، او اللہ والے، یہ بکریاں میری نہیں ہے بلکہ یہ میرے مالک کی ہے، میرا مالک یہ ساری چیز مجھے دے کر چھوڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے لاؤ میں اس کی آزمائش کروں۔ فرمایا او اللہ والے، او نوجوان، ایک بکری میرے ہاتھ سے بیچ دے، مالک کو کہہ دے گا بھیڑیا کھا گیا۔ وہ چرواہا کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہاں تو مالک نہیں ہے، جنگل میں بھیڑیے آتے ہیں، جانوروں کو کھا لیتے ہیں، میرے ہاتھ بیچ دے، تیرا مالک کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ چرواہا بکریوں کا چرانے والا کہنے لگا او عبداللہ ابن عمر فَأَيْنَ اللَّهُ، اگر مالک کی نظر دیکھتی نہیں ہے تو پھر اللہ کدھر چلا گیا؟ انسان دیکھے نہ دیکھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، میرے بندو سمندر کی تہوں میں چلے جاؤ، لوہے کے گھروں میں بند ہو جاؤ، فضا میں اڑتے رہو، زمین پہ چلتے رہو، دکان میں رہو، مکان میں رہو، تجارت میں رہو، کہیں بھی رہو، علیم بذات الصدور، میں پروردگار تیری ایک ایک حرکت پہ نظر رکھتا ہوں۔ بکریوں کا چرانے والا مولوی نہیں، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، بی اے نہیں، ایم اے نہیں، گریجویٹ
ایجوکیشن اس نے نہ کیا، مطلق جاہل ہے اور جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہیں. لیکن عبداللہ ابن عمر کو کہنے لگا میرا مالک تو نہیں دیکھتا ہے مگر ساری دنیا کا مالک میرا اللہ دیکھتا ہے. کہنے لگا یا عبداللہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کدھر غائب ہو گیا، اللہ دیکھ رہا ہے. آج آؤ بازار میں چلو اور دیکھو جتنا اولڈ اسٹاک رکھا ہوا ہے کپڑے والوں کی دکان پہ سب تمہیں الو بنا کر بیچ دیا جائے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور یہ سمجھتا ہے میں نے کمال کر دیا. لب کعبہ کی قسم کمال نہیں کیا ہے. ان کپڑوں کے کفن بنا کر تجھے قبر میں ڈال دیا جائے گا، بچنے والا نہیں ہے. اگر تیرے کپڑے میں عیب ہے تو گاہک کو دکھا کر بیچنا ضروری ہے. فرمایا یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم نے دل سے یہ خیال نکال دیا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. ورنہ یہ روزے کے زمانے میں ہوٹل میں پردہ ڈال کر سموسہ کھاتا نمک حرام. اگر یہ سمجھتا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے آگ ڈال لیتا منہ کے اندر مگر سموسے نہیں کھاتا اور کتے کا پیشاب نہیں پیتا بیٹھ کر کے. ڈر نہیں ہے، خیال نہیں ہے. مولانا کے ڈر سے پردہ لگا دیا. ارے اللہ کے بندے، ارے اس سے تو پردہ کر جو تیری رگوں سے زیادہ قریب ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے. آفیسر ہے میونسپلٹی کا، پولیس اسٹیشن کا، ایس پی، ڈی ایس پی، داروغہ، کلکٹر، رشوت لے گا تو اشارے سے کہے گا یہاں پہ کیمرہ لگا ہے ذرا اندر آؤ. اس آنکھ سے بچا لیا، اس آنکھ سے کہاں بچے؟ اس سے بچ. تیری جرت، تیری ہمت تب دیکھو نا. تو کوٹھری میں لے جا کر رشوت دیکھ رہا ہے. ترکی کا ایک بہت بڑا تاجر تھا، سن لو، اور اتنا بڑا تاجر کہ اس زمانے میں پورے ترکی کے اندر اس سے بڑا پیسے والا کوئی نہیں تھا. اور اس کا ایک باغ تھا جس میں تمام طرح کے فروٹ لگے ہوئے تھے. اس میں آم بھی تھا، اس میں انار بھی تھا، اس میں سنترا اور سیب بھی تھا، اس میں اخروٹ، انگور اور بادام بھی تھے. ہر طرح کا پھل تھا اس باغ میں. اور اس باغ کی رکھوالی کے لیے اس نے مبارک نام کے ایک آدمی کو رکھا تھا. کس نام کے؟ مبارک نام کے. ایک دن وہ تاجر اپنے باغ میں آیا اور کہنے لگا کہ مبارک میرے کو پیاس لگ رہی ہے، ذرا ایک انار کا جوس نکال کے لاؤ. دیکھو یہ بیچاری بیمار مرغی کی طرح اونگ رہا ہے، ان لوگوں کو اٹھا دیجیے. مت سوئیے مت سوئیے. اسے دیکھو کان پہ ہاتھ رکھے، مت سوئیے. سونا ہے تو بات ہے. اور کوئی سو رہے ادھر؟ نہیں، سونا نہیں. تو دیکھو تمہارے سونے کی وجہ سے ہم بھول رہے ہیں. تو کہا کہ ایک گلاس جوس لے کر کے آؤ. کیا لے کے آؤ؟ مبارک جو بیچارے باغ کی دیکھ بھالی کرتے تھے نا، رکھوالی، وہ اندر گئے اور ایک انار توڑ کر کے لائے اور اس کا جوس نکال کر مالک کو دیا پینے کے لیے. مالک نے جو پیا بہت کھٹا، ایک دم کڑوا ایک دم. تو اس نے وہ گلاس دیا، کہا کہ مبارک یہ تو بالکل کھٹا ہے یار، کوئی میٹھا انار لے گیا، یہ کیا دے رہا ہے؟ تو مبارک گئے اور دوسرا انار لے کر کے آئے.
دوسرا جو نچوڑ کر جوس نکال کر مالک کو دیا تو وہ پہلے والے سے بھی زیادہ کھٹا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مالک کہنے لگا او مبارک، یہ کیسی شرارت ہے، یہ کیسی بدماشی ہے، اتنا زمانہ ہو گیا باغ کی رکھوالی کرتے کرتے، آج تک تجھے یہ بھی پتہ نہ چلا میٹھا کون ہے کھٹا کون ہے۔ او اللہ کے دیوانوں، مبارک کا جواب سنو، گریبان کو چاک کر لو۔ حضرت مبارک کہنے لگے میرے مالک، آپ نے مجھے دیکھنے کے لیے رکھا ہے، خدا کی قسم 10 سال کی مدت گزر گئی، آج تک میں نے آپ کے باغ کا کوئی پھل نہیں کھایا۔ آج تک میں نے کوئی پھل نہیں توڑا، مجھے انار کا کیا پتا، مجھے سیب کا کیا پتا، مجھے آپ نے کام کے لیے رکھا تھا، کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مبارک کہنے لگا میرے آقا، مجھے کیا پتا چلے، زمین پہ جو پھل گر جایا کرتا تھا میں اسے بھی اٹھا کر آپ کے گھر پہنچایا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے بندو، تم مجھ سے ڈرا کرو، تم حلال کی فکر کرو، حرام سے بچنے کی کوشش کرو، میں ایسی جگہ سے رزق پہنچاؤں گا جو تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، میں تجھے لوگوں میں عزت دوں گا، میں لوگوں میں تمہیں سر بلند کر دوں گا۔ اب جب اتنا ڈرتا تھا مبارک تو انعام میں کیا ملا جانتے ہو؟ اس تاجر نے کہا کہ مبارک، اگر تیرے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے تو آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور آج سے میں نوکری پہ کسی اور کو رکھ لوں گا، میری خواہش یہ ہے کہ تم میری خدمت مت کر، آج کے بعد اللہ کی خدمت کر، میں تجھ جیسے ولی سے کام کروانا نہیں چاہتا۔ وہ کہا کہ دیکھ، جائے گا نہیں کہیں بھی جائے گا نہیں، بلکہ میرے گھر کے بغل میں ایک چھوٹا سا مکان ہے، میں تمہیں وہ مکان دیتا ہوں، اس مکان میں رہو، اور بس تیرا کام یہ ہے کہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں فکر میں لگا رہے بس، اور تنخواہ اب تک جو دیتا تھا اس کا 3 گنا زیادہ دوں۔ جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو انعام اللہ دیتا ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ اگر آج ہم نے یہ سود کے 1000 روپے چھوڑ دیے تو میرا خزانہ کم ہوگا، فرمایا نہیں، اللہ سے ڈر کر 1000 روپیہ سود کا چھوڑ دے، میں تجھے 10,000 دوں گا، اور ایسے راستے سے دوں گا کہ تجھے یقین بھی نہیں آئے گا۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں جا رہے تھے، راستے میں پیشاب کے لیے بیٹھ گئے، تو پیشاب جہاں پہ کرنے کے لیے بیٹھے نا وہاں پہ چوہا کا ایک بل تھا۔ کیا تھا؟ چوہا کا ایک بل، کہ جیسے ہی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک چوہا نکلا اور اس کے منہ میں اشرفی تھا۔ کیا تھا؟ اشرفی جانتے ہو؟ سونا چاندی سے بھی زیادہ قیمتی پیسہ، اشرفی۔ اگر ایک اشرفی ہو تو میرے خیال سے ہندوستان کا 1000 تو ہو ہی جائے کم سے کم۔ تو اشرفی لے کر کے آیا چوہا، کہاں سے؟ بل سے، اور اس صحابی کے سامنے ڈال کر چلا گیا، پھر اندر گیا، پھر ایک اشرفی لے کے آیا، پھر وہاں پہ ڈالا اور چلا گیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ دن بھر بیٹھے رہو، لاتا ہی رہے گا۔ وہ چوہا ایک ہی چوہا 10 اشرفی لے کر کے جب آ گیا تو
تو یہ صحابی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے اٹھے اور اس اشرفی کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پورا قصہ سنایا جائے، یا رسول اللہ ایسی ایسی بات۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دیوانے پروانے مستانے یہ رزق ہے پروردگار عالم نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرا کرتے ہیں اللہ پاک اس کے لیے رزق کا دروازہ غیب سے کھولتا ہے۔ اور روزی کے لیے مرنے والوں، رزق کے لیے چوری کرنے والوں، تجارت میں جھوٹ بولنے والوں، خدا کی قسم ہے قرآن کریم پہ عمل کر کے دیکھو، دنیا کے چاند ستارے تمہارے قدموں میں آئیں گے۔ دو چار پیسوں کے لیے تجارت کو حرام کرتے ہو، دو چار پیسوں کے لیے رشوت لیتے ہو، دو چار پیسوں کے لیے سود کھانے والوں، دو چار پیسوں کے لیے حرام کھانے والوں، اللہ پاک کے کلام پر یقین کرو۔ اللہ پاک فرماتے میرے بندو حلال تجارت کر رہے، منافع دینا میرا کام ہے۔ ایمانداری سے نوکری کیا کر، عزت دینا میرا کام ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی مقدس جماعت ہے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، اللہ پاک نے چوہے کے بل سے رزق بھیجا، ارشاد فرمایا میرے بندو ایسی جگہ سے رزق دوں گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے رزق دوں گا۔ لیکن پہلے اس آنکھ سے ڈر تو صحیح جو تجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے، گناہ سے بچو تو صحیح۔ صحابی اللہ سے ڈرتا ہے تو دل سے رزق آ رہا ہے، اور ہم 5 بیٹا باپ بیوی سب مل کے کماتے ہیں تو پوری کمائی بل میں جا رہی ہے۔ یہ کرنٹ کا بل، یہ گیس کا بل، مکان کا بل، دکان کا بل، ساری کمائی بل میں جا رہی ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے کو بل سے آتا تھا، ہمارے دل سے جب اللہ کا ڈر گیا تو بل میں جا رہا ہے۔ ڈرو ڈرو اللہ سے، اس آنکھ سے ڈرو جس کے لیے کرنٹ کا کوئی مطلب نہیں، 24 آور چلتا رہتا ہے اور ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ بچ ہی نہیں سکتے ہو، خدا کی قسم۔ اللہ کہتا ہے کہ کنکھی ہے نا یہ کنارے والی، تو ایسے دیکھتا ہے اور تیرا رب ایسے دیکھتا ہے تجھے، بچے گا کہاں؟ وما تخفی الصدور، اماں کو مارنے کی نیت کیا اللہ جان گیا، جان گیا، بول یا نہ بول، مار یا نہ مار، وہ جان گیا۔ تخفی الصدور، تیرے سینے میں جو چیز چھپی ہے تیرا پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اللہ سے نہیں بچ پاؤ گے۔ تو ترکی کے اس تاجر نے کہا کہ ایک کام کرو، تم اب میرے گھر کے پاس رہا کرو، دیکھو جب ایمانداری دکھایا مبارک نے تو اللہ نے انعام کتنا دیا ہے، بس سنتے چلو اور میں سناتا جا رہا ہوں۔ کہا کہ میرے گھر میں آ کر کے آپ بازو والے گھر میں رہیے، آپ کو اب اس باغ میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ تو پاس میں بلا لیا، پاس میں بیٹھا لیا، تو روزانہ تاجر آتا اور تھوڑی دیر دین کی بات کرتا، کچھ مسئلے مسائل پوچھتا چلا جاتا، کھانا بھی ان کے گھر سے آتا تھا بالکل تازہ تازہ بن کر۔ ایک دن
بڑا غمگین ہو کر کے وہ تاجر آئے اور چہرے کے اوپر بالکل افسوس محسوس ہو رہا تھا. تو مبارک نے پوچھا کہ میرے آقا آج آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت ٹینشن کی بات آ گئی. کہا کہ کیا ٹینشن ہے؟ تو کہا کہ دیکھو میرے گھر میں میری ایک لوتی جوان بیٹی ہے اور میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں. بادشاہ اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج رہا ہے, وزیر اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج رہا ہے, بڑے بڑے پارٹی کے لیڈر اپنے بچوں کا رشتہ بھیج رہے ہیں, بڑا بڑا زمیندار اپنے بچوں کا رشتہ بھیج رہا ہے, اور ہم میاں بیوی پریشان ہیں کہ کس رشتے کو قبول کیا جائے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا. مبارک تم ہی بتاؤ کون سا رشتہ اچھا ہے. کیا بات کہی ہے مبارک. مبارک نے کہا کہ دیکھیے ہم سے پہلے 2 امت گزری ہے, ہم سے پہلے 2 امت گزری ہے. ایک امت تھی یہودی جو پیسے کے اور دولت کے پجاری تھے اور اپنے بیٹوں کا رشتہ مالدار ہونے کی وجہ کر کیا کرتے تھے پیسہ والوں کی بیٹی سے. کس کی بیٹی سے؟ آپ لوگ اپنے بیٹے کا رشتہ کس سے کرتے ہیں؟ مانگنے والے سے. مانگنے والا بھی رات کو خواب دیکھتا ہے کہ بنگلہ والے کی بیٹی ملے تو اچھا ہے. مانگنے والا خواب دیکھتا ہے کون ملے؟ بنگلہ والا ملے تو اچھا. یہ طریقہ کس کا؟ یہ یہودی کا. مبارک نے کہا کہ ایک قوم یہودی کی گزری ہے اور وہ لوگ دولت, بنگلہ, بلڈنگ, کار, مال یہ دیکھ کر کے اپنے بیٹوں کا رشتہ کیا کرتے تھے. پتہ چلا کہ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی بنگلہ, بلڈنگ دیکھ کر کے رشتہ کرتا ہے تو یہودی کا شاگرد ہے. وہ اسی کالج کا پڑھا ہوا ہے. کاہے کے لیے؟ اتنا موٹا گھوڑا جوڑا کٹنم لینے کے لیے مال والا کو ڈھونڈے. تو کہا مبارک نے کہ ایک قوم تھی جو پیسے کی وجہ کر اپنے بیٹوں کا رشتہ کیا کرتی تھی, وہ ہے یہودی. اور ایک قوم تھی جو حسن کے پرستار تھے اور حسن کے دیوانے تھے, تو حسن کی وجہ کر اپنے بیٹوں کا رشتہ کیا کرتے تھے. خوبصورت لڑکیوں کے رسیا تھے اور وہ ہے عیسائی نصارا. کہا کہ یہ دونوں مذہب چل ہی رہا تھا کہ بیچ میں اسلام آیا. کون آیا؟ اسلام. ایک پیسے کی وجہ کا رشتہ کرتے تھے اور دوسرا خوبصورتی کی وجہ کا رشتہ کرتے تھے. آج بھی ہم میں کچھ لوگ ہیں جن کی ناک ڈنگی ٹنگی کلر برابر نہیں, اور رشتہ جب بھیجے گا تو کہے گا لڑکی بوری چاہیے, بال کمر تک ہونی چاہیے, لمبی ہم سے زیادہ, خود 1.5 ہاتھ کا ہے. یہ سارے ڈیمانڈ ہوتے ہیں. ایسی ویسی فلانا ڈھگانا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو حسن کے دیوانے, ایک قوم ہے جو حسن کی دیوانی تھی, اپنے بیٹوں کا رشتہ صورت دیکھ کر کے کیا کرتے تھے, اور ایک قوم تھی جو مال دیکھ کر کے رشتہ کرتے تھے. اسلام جب آیا تو اسلام نے کہا کہ میرے بچوں نہ دولت دیکھو نہ صورت دیکھو, دیکھو تو دین دیکھو کہ لڑکی میں دین کتنا ہے اور لڑکا میں دین کتنا ہے. کہا کہ بڑے بنگلے والے کی بلڈنگ میں شادی کر دے گا, اور 1 گرام بھی اگر سونا کم دیا نا تو کل صبح تیری بیٹی تیرے گھر کے باہر کھڑی ہوگی. لیکن کسی دیندار کے حوالے کرے گا, ذرہ بھی اگر اللہ کا ڈر ہوگا, وہ سونے اور چاندی کو نہیں بلکہ اس اجنبی آنے والی لڑکی کو گلے سے لگائے گا. آپ میرے مقدر میں تھی, آپ آ گئیں, بس آج سے میں آپ کا شوہر ہوں, آپ میری بیوی. آپ کے زیور سے ہمیں کیا مطلب؟ یہ دین کی بنیاد پر ہوگا, یاد رکھو اچھی طریقے سے.
لکھنؤ کا ایک شاعر فانی بدایونی، پورے ہندوستان کا بہت بڑا شاعر تھا وہ، بہت بڑا، اور ایک ہی بیٹی تھی غریب کے پاس، ایک ہی بیٹی۔ اللہ سن لو، بیٹی کی شادی کیا اس نے تو اتنا جہیز دیا، اتنا جہیز دیا، اتنا جہیز دیا کہ جہیز کے چکر میں اپنے مکان بھی بیچ ڈالے، مکان بھی بیچ، اور سر سے لے کر پاؤں تک بیٹی کو سونے میں تول کر کے دیا اسے، ہاتھی دیا، گھوڑا بھی دیا، اور رہ گیا تو کیا جانتے ہو؟ صرف ہاتھی کو باندھنے کی رسی بھول گئے تھے فانی بدایونی، اور کچھ نہیں، باقی سب کچھ دیا تھا۔ بیٹی جب گئی تو فرعون کا بچہ جو تھا دلہا، وہ لسٹ مانگا، لسٹ آگے دیکھیں، دیکھا یہ سب کچھ تو ہے، مگر تیرے باپ نے ہاتھی باندھنے کی رسی کہاں رکھا ہے، کہاں ہے؟ تو کہا کہ شاید ابا بھول گئے ہوں گے تو کل ہم جا کر کے لے آئیں گے۔ کہا کہ نہیں، ابھی چاہیے۔ کہا کہ ابھی تو رات ہو گئی ہے، ابھی میں کیسے جاؤں؟ یقین کرو گے اتنی سی بات پر دلہا، ساس، سسر اور ننگوڑ کی بچہ نند، یہ چاروں مل کر کے فانی بدایونی کے جگر کے ٹکڑا پر مٹی کا تیل ڈال کر خدا کی قسم آگ لگا دیا۔ یہ ظالم، یہ حرام کا لقمہ کھانے والے یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جس نے 55 سے لے کر 20 سال تک اپنے جگر کا خون پلا کر کے بیٹی کو پالا ہے، جب اس کے بیٹی کی موت کی خبر اس باپ کو جائے گی تو کیا گزرے گی؟ وہ ظالم، کبھی تو سوچا کر کہ اگر تیری بیٹی کے ساتھ یہی کام ہو جائے تو تجھ پہ کیا گزرے گی؟ تجھے غیرت نہیں آتی کسی کے جگر کے ٹکڑا پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، اور تجھے حیا اور شرم نہیں آتی کسی کی بیٹی کو جلاتے ہوئے؟ یہ جہیز کے پجاری، یہ جوڑا اور گھوڑا کے کتے آج نہ جانی کتنی بیٹیوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کر دنیا میں جینے کا حق چھین لیا، نہ جانی کتنی بیٹیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ کون ایسا دن ہے جس دن ٹی وی پر کسی بیٹی کی جلی ہوئی تصویر نظر نہ آتی ہو؟ وہ کون ایسا دن ہے کہ جس دن اخبار کی سرخیوں میں کسی کے جگر کے ٹکڑا کی موت کی خبر نہ آتی؟ کبھی ساس نے مارا، کبھی سسر نے مارا، کبھی نند نے مارا تو کبھی دیور نے مارا، کبھی نمک حرام شوہر نے مارا۔ افسوس نہیں آتا مسلمان؟ غیرت نہیں آتی تمہارے کو کہ ساری کائنات کو چھوڑ کر ایک اجنبی لڑکی فقط تمہارے اوپر آئی تھی کہ میرا شوہر میرا خدا ہے، اور تم اس کے ساتھ ظلم کرنے لگے؟ یہ دین نہ ہونے کی وجہ پر یاد رکھو، 4 پیسہ کمانے والا کلام مقدس کا حافظ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا کے اندر کوئی مائکہ لال نہیں بتا سکتا کہ ایک حافظ نے، ایک مولوی نے اپنی بیوی کو آگ لگا کر مارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی وجہ پر شادی کیا گیا ہے۔ ہاں تھوڑا اٹھا پٹک ہوتا رہتا ہے، لیکن جان سے مارنا، جلانا، پھانسی پہ لٹکانا یہ کسی حافظ قرآن کی مقدر میں الحمدللہ نہیں ہے۔ تو فانی بدایونی کی بیٹی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، اور اللہ جب بیٹی رخصت ہو رہی تھی تو سن لو، جب بیٹی رخصت ہو رہی تھی تو فانی بدایونی نے بیٹی کے کان میں جا کر کہا تھا کہ میری بیٹی جب تم ادھر سے واپس آؤ گی تو ابا کا یہ بنگلہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ بنگلہ تمہارے جہیز کے لیے میں نے بیچ دیا ہے، اب تم کو کرائے کے مکان میں آنا، کہاں آنا پڑے گا؟ کرائے کے مکان میں۔ دوسرے دن خبر آئی فانی بدایونی کو کہ آپ کی بیٹی کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اللہ کیا گزری ہوگی؟ لکھا ہے کہ اسی وقت فانی بدایونی پاگل ہو گئی بیٹی کی خبر سے۔
اور کفن لیا بازار سے اور کفن کو جیب میں رکھ کر کے بیٹی کے پاس گئے اور جلی ہوئی بیٹی کے سرانے میں کھڑے ہو کر ایک باپ جو کچھ کہہ سکتا ہے مسلمانوں تھوڑی دیر کے لیے اس بیٹی کے باپ بن کر کے سوچ حضرت فانی بدایونی کہنے لگے اب آیا یاد ہے آرام جہاں اس نامرادی میں، اب آیا یاد ہے آرام جہاں اس نامرادی میں، اور قسم دے کفن دے نہ تجھے بھولے تھے ہم سامان شادی میں، میری لگتے جگر تیرے ابا نے زندگی کا سارا سامان دے دیا، ایک کفن بچ گیا تھا جو تیرے مرنے کے بعد تیرا بابا لے کر تیرے سرانے میں کھڑا ہے، میری لگتے جگر بابا کا کفن قبول کر لے۔ حضرت ابو مبارک کہنے لگے میرے آقا اگر رشتہ کرنا چاہتے ہو اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو تمہارا ہونے والا داماد اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، نہ یہودی بنو نہ نصارا بنو، تم دینداری کی وجہ کر رشتہ کرو۔ مالک کے سمجھ میں بات آئی، کہا کہ مبارک ہو تمہیں، کیا مشورہ دیا ہے تم نے؟ گئے اپنی بیوی کے پاس اور کہا کہ ہمارے بچے نے یہ مشورہ دیا ہے، تو بیوی بڑی عقل مند تھی، بہت عقل مند۔ بیوی نے کہا کہ یہ مشورہ آپ کو مبارک نے دیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں مبارک نے دیا ہے۔ تو بیوی دیندار تھی، کہنے لگی پھر تو میری نظر میں اس وقت مبارک سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہم اور تم ہوتے تو کیا کہتے ہیں، ارے ڈرتا تو ہے مگر نوکر ہے، یہی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ نہ دیکھو کہ نماز کا کتنا پابند ہے، دیکھو کہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، 10 سال تک نوکری کیا اور باغ کے ایک پھل کو اپنے منہ میں نہیں ڈالا، اس سے بڑا اللہ والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ سنیے میری نظر میں سب سے زیادہ اللہ کا ولی یہ مبارک ہے، اور جائیے مبارک سے جا کر کے کہیے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ مبارک کیا جواب دیتے ہیں؟ گئے جا کر کے کہا کہ مبارک تم نے جو کل مشورہ دیا اگر بات یہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹی کا رشتہ میں تم سے کر دوں۔ مبارک نے کہا کہ چونکہ میرا مالک ہے بڑے احسانات ہیں اس کے، لہذا انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں ہے میں تیار ہوں۔ رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، مبارک اس گھر کے داماد بن گئے۔ اچھا اٹھنے بیٹھنے والے سب کو جانے دیں، 5 منٹ کے بعد پھر شروع کریں، اور کسی کو جانا ہے تو چلے جاؤ بھائی اللہ کے لیے، اب بیچ میں مت اٹھو، جا اور کوئی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو گے تو انعام ایسا دوں گا کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایک مبارک جب مزدوری امانت داری سے کر رہا ہے تو آج اسی مالک کا داماد بن گئے۔ شادی ہو گئی، ایک لڑکا پیدا ہوا، سنو ایک لڑکا پیدا ہوا اور پیدا ہونے ہی کے ساتھ کچھ ہی دن کے بعد
اس ترکی کے بادشاہ کا یعنی تاجر کا انتقال ہو گیا. اب اس کی ساری دولت کس کے حوالے لگے گی؟ بیٹی کو نہیں ملے گی. تو ساری دولت آ گئی بیٹی کو. جب بیٹی کو ملے گا تو آٹومیٹک داماد کو بھی آ گیا. پوری دولت کے مالک کون ہو گئے؟ جس باغ کے پھل کو اللہ سے ڈر کر 10 سال میں ہاتھ نہیں لگایا، اس کا انعام یہ ملا کہ آج خود اس باغ کے مالک بن گئے. اور آج بھی اگر کوئی نوکری کرنے والا امانت داری دیانت داری سے کام کرتا ہے، آج بھی اس کا مالک نوازتا ہے. لیکن لاری ہمارا ڈرائیور رحمت پور کا، دھرم پور کا، اور یہاں سے کلکتہ جائے گا 15 بل بوکس لا کر کے دکھائے. بوکس بھی ڈرائیور یہ ہوا وہاں ڈالے وہاں پکڑے فلانا کیا ڈھکانا کیا. میں نے ڈرائیور سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کہا کہ مولانا اگر ایسا نہ کریں تو ہم کو بچے گا کیا؟ دیکھو اب یہ ڈرائیور اس مالی کے گھر میں کب تک کام کرے گا؟ بولو. جس دن پتا چلے گا کان پکڑ کے اسے نکال باہر کرے گا نہیں کرے گا؟ اگر ایمانداری سے کام کرتا تو ممکن ہے کہ کبھی لاری بھی مالک تمہیں خوشی میں دے دیتا کہ لو اب اس کے مالک تم ہی بن گئے. اور ایسا ہوا ہے. لیکن چوری اور چماری ڈالے گا 20 لیٹر پیٹرول، اب بل بنوائے گا اندر جا کر کے 25 لیٹر کا. بتاؤ یہ 5 لیٹر پیٹرول زیادہ پیسہ لینے سے کیا تمہاری زندگی بن رہی ہے؟ اور اللہ نے ادھر 25 لیٹر کی برکت اٹھا لیا ڈرائیور صاحب. تو آگے کہے گا حضرت بہت کماتا ہوں پیسہ ہاتھ کو نہیں آتا ہے. ابے تیرے ہاتھ کو پہلے بھی نہیں تھا تو اب کہاں سے آئے گا؟ وہ تو پہلے ہی سے تیری کمائی جہنم میں جا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تیرے ہاتھ میں آئی گا. دس سال تک نوکری کیا، پھل کو ہاتھ نہیں لگایا، تو انعام کیا ملا؟ آج اس باغ کے بنگلہ کے بلڈنگ کے مالک بن گئے. اب وہ جو لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام رکھا انہوں نے عبداللہ. کیا نام رکھا؟ اب یہ جو عبداللہ جیسے جیسے بڑے ہوئے تو دیکھا کہ اللہ کی ساری دولت میری ہی ہے، تو غرور آ گیا عبداللہ. بابا کو نہیں، عبداللہ. اور اس کے بعد جو ہے لڑکیوں کے پیچھے پڑ گیا. مال والا ہے، پیسے والا ہے، کیا کمی؟ یہ لڑکی وہ لڑکی جو جتنا مانگے اتنا دے دے، اور اس کے ساتھ رات گزار رہا ہے. تو کبھی ٹور میں جا رہا ہے، تو کبھی اوٹی جا رہا ہے، تو کبھی بنگلور جا رہا ہے، تو کبھی میسور جا رہا ہے، اور پورے انڈیا کا چکر لگا رہا، پورے ترکی میں گھوم رہا ہے. کبھی یہ لڑکی کو پکڑے ہوا، کبھی وہ لڑکی کو پکڑے ہوا. ابا دیکھتے تو سمجھاتے کہ بیٹا یہ غلط کام مت کرو. امی روتی، بیٹا یہ کام مت کرو، جاؤ تم بڈھے بڈھی ہوئی باتیں کرتے ہو، مجھے چھوڑ دو. روتے نماز تہجد میں جاگ کر کے عبداللہ کے لیے روتی، اماں روتی، ابا روتا، اللہ میرے بچے کی اصلاح فرما. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندو تہجد کا آنسو ہم کبھی بھی برباد نہیں ہونے دیتے ہیں. آج نہیں تو کل اس کو قبول ہونا. تو لوگ آئے گا تعویذ دلانے کے لیے، مولانا بیٹا ہمارا کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے، ایک تعویذ دے دو بیٹھ کے کرے. ابے اس سے لمبی عمر تک تو بھی کھڑا ہو کے کیا تھا، وہ کہاں بیٹھ کے کرے گا؟ بابا ٹیڑھا ہوگا تو بیٹا بھی ٹیڑھا ہوگا، بیٹا نمبر ہی ہوگا تو باپ نمبر ہی تو بیٹا 10 نمبر ہی ہونا ہے. تو مبارک اور مبارک کی بیوی دونوں رات میں تہجد میں اٹھ کر کے اللہ سے رویا کرتی تھی، اللہ میرے بچے کی اصلاح فرمائے، اللہ میرے بچے کی اصلاح فرمائے. رو رہی تھی کہ اچانک ایک رات عبداللہ سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں کسی نے قرآن کی ایک آیت سنائی.
کیا سنایا؟ ہم لوگوں کو کیا سنائے گا؟ ہم لوگوں کو کیا سنائے گا؟ گانا، ڈائلاگ، یہ ساری چیز ہم لوگ سنتے ہیں. اور سنتے کیا؟ نہ اماں روتی ہے نہ بیٹا قرآن سن رہا ہے. حضرت عبداللہ نیند کی حالت میں کلام مقدس کسی نے آ کر سنایا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کلام مقدس کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، کیا ایمان والو وہ دن ابھی تک نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ سے ڈرے؟ حضرت عبداللہ کی آنکھ کھل گئی. آنکھ جو کھلی، ادھر دیکھا اماں سجدہ میں رو رہی ہے، عبداللہ کر رہی ہے. ادھر جو پلٹ کر دیکھا ابا سجدہ میں پڑا ہوا، عبداللہ کر رہا ہے. عبداللہ آئے، امی کو پکڑا، آنسو پوچھا اور کہنے لگے میری اماں، رب کعبہ کی قسم آج میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میرے قصور معاف کر دو. میرے ابا جان سے کہو مجھے کچھ پیسہ دے دے، میں تجارت کے لیے جاتا ہوں، میں سارے گناہ سے توبہ کر دیا، اب کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ توبہ کرنے والا اللہ کے نظر میں ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ نہ کیا. فرمایا میرے بندو تم توبہ کرو، تم توبہ کرتے ہو اللہ کو مزہ آتا ہے، تم توبہ کرتے ہو اللہ کو پیار آتا ہے. یہ کس نے کہا کہ گناہ نہ کرو؟ یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے تو فرمایا کہ میرے بندو اگر تم گناہ نہ کرتے تو یاد رکھو کہ میں تمہاری جگہ ایسی قوم کو پیدا کر دیتا جو گناہ کرتی. یہ ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ گناہ آپ سے نہیں ہوگا اور آپ گناہ نہیں کرو گے. فرمایا میرے بندو تم گناہ کرتے ہو پھر معافی مانگتے ہو تو تمہارے رب کو مزہ آتا ہے. گناہ نہ کرنا یہ تو فرشتے کی شان ہے. انسان تو کرے گا لیکن کرنے کے بعد اس پہ اٹل نہیں رہے گا، بلکہ بازار میں جا رہے ہیں کسی گندی عورت پہ نظر پڑ گئی، فوراً نظر کو ہٹایا، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما. اللہ فرماتے ہیں جب تو استغفار پڑھتا ہے مجھے مزہ آ جاتا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں. تو عبداللہ نے توبہ کی کہ میرے اللہ مجھے معاف کر، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں جاؤں کہاں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نماز کی حالت میں تجھے دیکھ کر مجھے اتنا اچھا نہیں لگا جتنا اچھا تو استغفار کرنے کے بعد لگتا ہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم اتنا گناہ کرو، اتنا گناہ کہ پوری دنیا کی زمین تمہارے گناہ سے بھر جائے، پوری دنیا تمہارے گناہ سے بھر جائے اور پھر وہ گناہ جمع ہوتے آسمان تک پہنچ جائے. اب بتائیے اگر ایسی زندگی 2000 ملے تب بھی اتنا گناہ ہوگا؟ ارے ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کہتے ہیں تم اتنے گناہ کرو
کہ پوری دنیا تمہارے گناہ سے بھر جائے اور بھرنے کے بعد تمہارا گناہ اوپر تک چلا آئے اور ایک مرتبہ بول میرے اللہ معاف کر دو. ارشاد فرمایا میرے جلال کی قسم جو میں تیرے گناہ کو معاف نہ کروں. لیکن معافی مانگو تو صحیح, اللہ سے کہو تو صحیح کہ اللہ مجھے معاف کر. یہ بھی نہیں کہتا ہے. فرمایا پیغمبر نے کہ افطاری کے وقت دعا استغفار سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے, تو یہ افطاری کے وقت سموسا تو دیکھتا رہے گا قیمہ کا ہے کہ پیاز کا ہے. فرمایا کہ سحری کے وقت وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. اور یہ سحری کے وقت بیوی سے پوچھے گا چھاچ کی مرچی ہے, ہٹ گھوٹی, اور فلاں نے کے ٹھکانا کیا. ہر کام الٹا, ہر کام الٹا, بول بول کے گلا پھٹنے پہ آ گیا. سمجھ میں نہیں آتی بات. ابے سحری میں اٹھ کر کے تہجد پڑھو, دسترخوان پہ بیٹھو, جو مقدر میں ہوگا اللہ دے گا. دسترخوان پہ بیٹھ کر ڈیمانڈ مت کرو, استغفار کرو, استغفر اللہ, اللہ میرے معاف فرما. پھر رمضان چلا جائے گا تو یہ بابرکت مہینہ ملے گا. پھر پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کس کا جنازہ اڑ جائے, ہم میں کا کون کس کے کاندھے پہ چلا جائے, کچھ پتہ ہے. تو افطاری میں سحری میں سموسا جموسا مت دیکھا کرو, اللہ کی طرف دیکھا کرو, اللہ کی طرف. آنکھ بند کر کے اپنے دل کی طرف نظر ڈال کر اپنے دل میں اللہ کو ڈھونڈو, اللہ ملے گا. اور استغفار کیا کرو, زیادہ سے زیادہ دعا کیا, میرے اللہ مجھے معاف کر دو. تو عبداللہ کو ابا نے دیا, مبارک نے کتنا پیسہ دیا؟ 3000 اشرفی, 30,000 اشرفی دیا. اور یہ عبداللہ اس اشرفی کو لے کر جو گئے تو بس گئے, کہاں گئے؟ مدرسے میں چلے گئے پڑھنے کے لیے. حدیث پڑھا, قرآن پڑھا, حفظ کیا, یہ کیا, وہ کیا, بڑے مولانا بن گئے. کئی سال کے بعد جب واپس آئے تو ابا نے پوچھا کہ بیٹا 30,000 روپیہ تجارت کے لیے لے کر گئے تھے, پیسہ کیا ہوا؟ کہا کہ ابا ہم نے تجارت کر لیا. کہا کہ کیسا تجارت کیے ہو؟ تو بیٹے نے کہا تنجیکم من عذاب علیم, ہم نے ایسا سودا کیا جو دردناک عذاب سے بچا لے. یعنی ہم نے علم حاصل کیا ہے ابا جان. فرمایا مبارک خوش ہو گئے, عبداللہ کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ میرا بیٹا سدھر کر کے آیا. اسی عبداللہ کے بارے میں لکھا ہے, یہ عبداللہ ابن مبارک وہ ہیں جو بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں. امام بخاری کے استاد بنے, امام ابو داؤد کے استاد بنے, امام ترمذی کے استاد بنے, ابن ماجہ کے استاد بنے, نسائی کے استاد بنے, طحاوی کے استاد بنے. کسی کے استاد بل واسطہ, کسی کے بلا واسطہ. یہ عبداللہ ابن مبارک ہے. تو باپ کا ڈر, وہ بعد میں جو ڈرا تھا اللہ سے, تو اس کی وجہ کر اللہ ایسا بیٹا بھی دیا اور دولت بھی دی. اسی عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے, چاروں طرف سے شاگرد بیٹھتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک پلنگ پہ تشریف فرمائے, اپنے شاگردوں سے کہا او میرے شاگردوں, میرا آخری وقت آ گیا, میرے موت کا فرشتہ کھڑا ہے, مجھے پلنگ سے نیچے کرو, مجھے بستر سے نیچے اتارو. بستر سے نیچے اتارا. عبداللہ ابن مبارک نے اپنی داڑھی پکڑ کر اپنے منہ کو زمین پہ رگڑنا شروع کیا. اور زمین پہ رگڑ رگڑ کر کہتے تھے میرے اللہ میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لے, میرے سفید داڑھی کے لاج رکھ لے, میرے گناہ معاف کر دے, میں بڑا مجرم ہوں, بڑا بد کردار ہوں. اسی عبداللہ ابن مبارک کے پاس
چونکہ مال والے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت مال والے. تو ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ عبداللہ، ایک آدمی کا 7,000 روپیہ میرے اوپر قرض ہے، بہت گالی دیتا ہے، اگر تم سے ہو سکے تو دے دو قرض کے طور پہ. کیا دے دو؟ قرض کے طور پہ دے دو. تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ایک کاغذ لاؤ. تو کاغذ لیا اور کاغذ کے اوپر لکھ دیا کہ اس آدمی کو 700 نہیں، اس نے کہا کہ 700 قرض ہے، مجھے 700 روپیہ دے دو. تو عبداللہ ابن مبارک نے اپنے منشی کو، کس کو؟ وزیر مالیات کو، جو پیسے کا حساب کتاب رکھتا تھا نا، اس کو ایک کاغذ پہ لکھ دیا کہ اس کو 7,000 روپیہ دے دو. اب یہ چٹھی لے کر کے منشی کے پاس پہنچے. اچھا آپ کو سونے لگے، نیند آ رہی ہے؟ تو منشی کے پاس پہنچے. تو منشی کے پاس جا کر کے اس آدمی نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک نے خط بھیجا ہے، میں نے 700 روپیہ قرض مانگا تھا اور یہ چٹھی لکھ کر کے بھیجا. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ 700 لکھا ہوگا اس کے اندر. اب منشی جو دیکھا تو کہا کہ یار ایک نقطہ زیادہ تو نہیں پڑ گیا اس میں، یہ 700 بول رہا ہے اور ہمارے ساتھ 7,000 لکھے ہوئے ہیں. تو کہا کہ یار تم 700 بول رہے ہو یا 7,000 لکھا ہے، کیا معاملہ ہے؟ چلو عبداللہ ابن مبارک کے پاس. عبداللہ ابن مبارک کے پاس گئے. کہا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے کہ 700 ہم نے مانگا ہے اور آپ نے اس میں 7,000 روپیہ لکھ دیا ہے. کہا اچھا. تو کہا کہ لاؤ خط لاؤ. تو اس سے کاغذ لیا اور اس پہ لکھ دیا 14,000. کتنا دے دو؟ اور کہا کہ چپ چاپ یہاں سے اٹھ کر کے چلے جاؤ اور جانے کے بعد جو اس میں لکھا ہے اس کو دے دو. کہا کہ ٹھیک ہے میں دے تو دوں گا، لیکن ذرا اندر کی بات تو بتائیے. تو کہا کہ سن، اس نے مجھ سے مانگا تھا 700 روپیہ، تو میں نے اس کے اوپر لکھا 7,000 روپیہ، اور جب تم نے اس کو 7,000 کی اطلاع دے دی تو میں نے اس کے اوپر لکھا 14,000 روپیہ. فرمایا کیوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کا جواب سنو. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اور اس حدیث کے اندر لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اچانک خوش کرتا ہے، ایسے اچانک خوش کرتا ہے، پہلے سے کوئی پتہ آتا نہیں ہے، اچانک خوش کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں، میرے جلال کی قسم، میں اس کی ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر دوں. اس لیے میں نے اس کو اچانک خوش کرنا چاہا تھا، اور جب تم نے 7,000 کی اطلاع کر دی تو اب یہ تو معلوم ہو گیا، تو اچانک کہاں خوش ہوگا؟ لہٰذا جب 14 دو گے تو اچانک. اب آپ لوگ بتاؤ، اس مسجد میں بیٹھے ہو، پیغمبر کی حدیث آپ نے سنا، آپ میں سے کون ہے جو ہم کو اچانک خوش کرنا چاہتا ہے کوئی؟ جی ہے کوئی؟ ارے اتنی عالی شان مسجد کے نیچے جو بیٹھے ہو، تو کیا یہ ایسے ہی بن گئی ہے یا اس کے اندر کچھ لگا ہے؟ تقریباً 14 لاکھ روپیہ اس پہ غالباً ابھی قرض ہے، میرے علم میں جہاں تک بات ہے. کتنا؟ تو ذرا اچانک ایک آدمی کھڑے ہو کر مجھے خوش کرو نا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنا، اور اس پیغمبر کا جو احسان عظیم ہے مسلمانوں ہم پر، وہ ہم سب کو پتا ہے. میں اسی سارے نبی کے سردار کے نام پر آپ سے 10,000 روپیہ اس مسجد کے لیے مانگتا ہوں. ہے کوئی مائی کا لال شیر دلیر جو کھڑا ہو جائے 10,000 لے کر کے کہ مولانا لے لیجیے میری طرف سے؟ اتنی بڑی مسجد میں پیغمبر کا حوالہ آپ ادھر دیں گے
اور ادھر سرور کونین کی روح کو سکون میسر ہوگا کہ میری امتی میرے نام پر کتنی قربانی دیتی ہے. 10,000 روپیہ کوئی اللہ کا بندہ دے دے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کی کارروائی شروع ہو. ہے کوئی ہاتھ اٹھا دے؟ ارے آج نہیں تو کل دے دو گے، دکھا دو کم سے کم. چلو. اور 10,000 روپیہ کیا معنی اور کیا مطلب رکھتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. کیا یہی میری قیمت رہ گئی کہ میں اتنی دور سے آ کر کے بھوکے پیاسے گلے کھاڑے اور آپ حضرات کوئی صحیح جواب نہ دیں؟ مجھے خوش کرو نا. ایک آدمی کھڑے ہو کر، کیا اپنے گناہوں کو معاف کروانا نہیں چاہتے آپ؟ کھڑے ہو جائیے. ایک آدمی کھڑے ہوئیے 10,000 روپیہ لے کر کے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ اڑیے اڑیے ادھر آئیے. جناب دستگیر بھائی صاحب ابھی دیں گے کل دیں گے؟ کل. علی کو حسین دستگیر بھائی کا لکھ دو 10,000 روپیہ. ماشاءاللہ. اور ہے کوئی بھائی؟ کون ہے؟ ایوب بھائی ابھی دیں گے؟